بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف کے حلقہ میں جو نواز شریف نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا تھا اور ان کی درخواست خارج ہوئی تھی، آج ان کی کامیابی کا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا، نواز شریف کے مد مقابل جو پی ٹی آئی امیدوار ہیں ان کی کامیابی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹ سے یوسف رضا گیلانی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی غلطی کی ہے چونکہ ان کی جو سینٹ کے ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ صرف 104 ووٹوں پر کھڑی ہے، اور یہ کیس ابھی تک الیکشن کمیشن میں پینڈنگ پڑا ہے اور ابھی الیکشن کمیشن سے ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ آنا ہے، اور جس میں 13,000 ووٹ مسترد کیے گئے اور 104 سے جتوایا گیا ہے۔ تو اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن ان کو وہاں پر لوگ بھی چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی، اور اسی وجہ سے دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مزید کسی بھی صورت میں اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ وہ وزیر اعظم کے انتخابات میں حصہ لیں گے، اس میں بھی بائیکاٹ کریں گے، اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے وقت بھی بائیکاٹ کریں گے، یہ کہا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے۔ جبکہ سینٹ کی 10 نشستیں خالی ہو چکی ہیں، یہ جو استعفے سامنے آئے ہیں، اور ان 10 نشستوں میں جو انتخاب کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سینٹ کی 10 نشستوں کے حوالے سے۔ ایک خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو۔ چیف الیکشن کمشنر سے استدعا کی گئی ہے کہ سینٹ کی 10 نشستیں خالی ہیں تو آپ ان پر انتخابات کروائیں، اور ان 10 نشستوں پر انتخابات کا ہونا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو خط میں کہا گیا ہے کہ 8 سینیٹرز قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں حالیہ انتخابات میں کامیاب ہوئے۔ اسمبلیوں کے انتخابات جیتنے والوں میں یوسف رضا گیلانی، عبدالغفور حیدری، نثار کھوڑو شامل ہیں، جام مہتاب، سرفراز بگٹی، صادق سنجرانی، پرنس عمر، نزہت صادق بھی شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو نگران وزیر اعظم بھی سینٹ کی نشست سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرحوم سینیٹر رانا مقبول کی نشست بھی تاحال خالی ہے۔ 10 خالی نشستوں پر فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یہ وہ 10 سیٹیں ہیں جو خالی ہو چکی ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو ایک سرکل ہے اور اس کے تحت انتخابات ہوتے ہیں، جو تیسرا حصہ ہے وہ خالی ہوتا ہے، اور پھر الیکشن ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر بندہ 5 سال مکمل کرتا ہے، لیکن اس کا جو یہ سرکل ہے، سائیکل ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہے، لیکن یہ 10 سیٹیں وہ ہیں جو استعفیٰ دے دیا گیا ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، یا انہوں نے دستبردار ہو گئے ہیں اور قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹیں رکھ لی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور ان 10 سیٹوں پر اب دوبارہ انتخابات ہوں گے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ گیلانی نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے، یوسف رضا گیلانی کا کیس بڑا دلچسپ ہے۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر تیمور ملک تھے، اور انہوں نے پہلی دفعہ، وہ سیاست میں بھی نہیں تھے، وہ شاہ محمود قریشی کے مختلف مقدمات میں وکیل تھے، اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا انتخابات سے۔ لیکن جب حالات بنے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نوجوانوں کو اور نئے لوگوں کو سامنے لے کے آئے، اور قومی اسمبلی میں ان نئے لوگوں کو لے کے آئے، تو اس میں پھر ایک بیرسٹر تیمور ملک بھی تھے۔ بیرسٹر تیمور ملک انتخابات جیت چکے تھے، بھاری مارجن سے جیت چکے تھے، اور پھر 9 فروری کا جو انتخاب ہے اس میں ان کو ہرا دیا گیا۔ جب پہلے ہرایا تو ان کو 285 ووٹوں سے ہرایا۔ جب دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تو مسترد ووٹ بڑھ گئے اور جیت کا مارجن کم ہو گیا، اور یوسف رضا گیلانی صرف 104 ووٹوں سے جیتے ہیں، صرف 104 ووٹوں سے، اور مسترد ووٹ 13,000 ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی وجہ ہے کہ مختلف جو موڈیز ہے یا باقی جو ادارے ہیں بین الاقوامی، وہ سوالات اٹھا رہے ہیں پاکستان کے انتخابات پر کہ جہاں 104 ووٹوں سے جیت جائے، کوئی کامیاب ہو، اور ہزاروں ووٹ مسترد ہو جائیں، اور آپ کہیں جی کہ یہ سارا کچھ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، تو اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کوئی اس کو ہضم نہیں کر پاتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مارجن کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ 2 کیس تھے، ایک عبد الرحمان کانجو کا تھا NA 154 سے، اور لودھراں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار۔
جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے تھے وہ 6000 سے زائد ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے، وہ 100-200 کی بات نہیں تھی، وہ 6700 ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے۔ وہاں ری کاؤنٹنگ کا حکم دے دیا اور ری کاؤنٹنگ میں مسترد ووٹ بھی بڑھ گئے، اور جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان کے ووٹ وہی رہے، اور جو ان کے ووٹ تھے جیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو رانا فراز لون تھے، ان کے جیتے ہوئے جو ووٹ تھے وہ مسترد میں شامل کر دیے، اور اس طریقے سے عبد الرحمن کانجو جیت گئے۔ تو یہ 2 کیسز تھے ری کاؤنٹنگ کے، ایک پی ٹی آئی امیدوار بیرسٹر تیمور ملک کا تھا یوسف رضا گیلانی کے خلاف، اور ایک کیس تھا ان کا عبد الرحمن کانجو کا۔ عبد الرحمن کانجو کا تو فیصلہ کر دیا اور ری کاؤنٹنگ ہو گئی۔ ایک فیصلہ آباد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے امیدوار ہیں، ان کو بھی ان کی ممبرشپ بھی ہو گئی تھی، ممبرشپ کارڈ مل گیا تھا نیشنل اسمبلی کا، اور وہ بھی خاموشی سے ری کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور وہ بھی پاکستان جہاں ری کاؤنٹنگ کا حکم ہو جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی مان لیتی ہے کہ یہاں یہ سیٹ بھی ہمارے ہاتھ سے انہوں نے لے کے جانی ہے۔ تو یہ ری کاؤنٹنگ کے 2 کیس تھے۔ بیرسٹر تیمور ملک کے کیس پر 4 مارچ کی تاریخ ہے، اس میں یوسف رضا گیلانی کو نوٹس ہو چکا ہے، صرف 104 ووٹوں سے وہ جیتے ہیں، اور اس میں ری کاؤنٹنگ کے استدعا ہے۔ پہلے تو یوسف رضا گیلانی کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں گے اور سینٹ کی برقرار رکھیں گے، چونکہ ان کو چیئرمین سینٹ بنانا تھا۔ پھر پتہ چلا جی کہ چیئرمین سینٹ کے لیے تو نگران وزیر اعظم کا بھی نام سامنے آ رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور بھی نام آ رہے تھے۔ تو اب یوسف رضا گیلانی کا سینٹ سے استعفیٰ دینے سے مراد یہی ہے کہ وہ کم از کم چیئرمین کے امیدوار نہیں تھے۔ اب چیئرمین سینٹ کس کو بنانا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کی نشست کا اپنا استعفیٰ صادق سنجرانی کو پیش کر دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پی پی رہنما سید یوسف رضا گیلانی نے بطور رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے سینٹ نشست کی مدت ختم ہونے میں ابھی 3 سال باقی تھے۔ یوسف رضا گیلانی کی جو سینٹ کی نشست ہے وہ ختم ہونے میں ابھی 3 سال باقی تھے، اور ان کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخاب میں شریک نہیں ہوں گے، یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا۔ وہ آ جائے اور ان کی جانب سے وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں شریک نہیں ہوگی اور بائیکاٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، جہاں ان سے کہا گیا کہ صدر وزیر اعظم اسپیکر کے لیے آپ ووٹ دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ صحافی نے مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا کہ احتجاج کی تحریک آگے کیسے بڑھے گی؟ تو مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا کہ انتظار کریں، انشاءاللہ عوام کی نمائندگی ہم کریں گے۔ صحافی نے سوال پوچھا، مولانا فضل الرحمان سے دریافت کیا کہ نواز شریف سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ صحافی نے ان سے پھر پوچھا کہ کیا ان سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ مولانا نے کہا کہ رات کو وفد آیا تھا جس سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باپ پارٹی، آئی پی پی کے لوگ شامل تھے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی ہے، ان سے ہماری ویسے ہی بے تکلفی تو ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے یو آئی اس پارلیمنٹ میں حصہ نہیں لے گی جس کا نتیجہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اس ایوان میں ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کارروائی میں حصہ لیں، ہم اس ایوان کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ ایک صحافی نے مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا کہ آپ کے تحفظات دور ہوئے یا نہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا کہ اس حوالے سے بیٹھ کر سنجیدگی سے بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج بطور رکن قومی اسمبلی حلف اٹھایا اور حاضری کے رجسٹر پر دستخط بھی کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایوان میں فضل الرحمان سے ملاقات کی اور ان سے خیریت دریافت کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے کے سارے معاملات میں چونکہ مولانا فضل الرحمان کو جیسے ہی 2 سیٹیں مل گئیں تو مولانا فضل الرحمان تو جو ان کا سارے کا سارا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ کسی نے کہا نا، وہ میرے خیال میں مفتی کفایت نے کہا جمعیت علماء اسلام کے کہ جہاں آپ باقیوں کو آپ 100 سیٹیں دے رہے تھے، 70 80 50 20 سیٹیں آپ نے چوری کی دی ہیں، تو 8-10 ہمیں بھی دے دیتے۔ تو بات تو ٹھیک ہے ان کی کہ جہاں فارم 47 میں آپ نے اتنا نوازا ہے تو یہاں فضل الرحمان کو بھی نواز دیتے اور آج آپ کو منانا نہ پڑتا اور وہ آپ کو مانے منائے ملتے۔ اور اب تو ایم کیو ایم کی جانب سے آج مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو ہماری سیاست کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔
آپ کی سیاست اس وجہ سے یہیں رہے گی، آپ بھلے اپوزیشن میں رہیں یا حکومت میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں بھی تو مینڈیٹ، اس مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں جس مینڈیٹ کے بارے میں آپ کی اتحادی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ 100% چوری کا مینڈیٹ ہے، تو پھر بات تو ختم ہو گئی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA-15 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف نواز شریف کی جو درخواست کے اخراج کے بعد آزاد امیدوار PTI کے آزاد امیدوار شہزادہ محمد گشتاسب خان کو فارم 49 جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے NA-15 پر میاں نواز شریف سے جیتنے والے امیدوار شہزادہ گشتاسب خان کو فارم 49 جاری کیا گیا ہے۔ فارم جاری ہونے پر شہزادہ محمد گشتاسب خان کے سپورٹرز کی جانب سے RO آفس کے باہر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں الیکشن کمیشن کے عملے کی جانب سے فارم 47 جاری ہوا تھا، جس پر نواز شریف کی طرف سے الیکشن کمیشن کو فارم 49 روکنے کے لیے انتخابی جو ڈسپیوٹ اپلیکیشنز ہیں وہ دی گئی تھی۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن اسلام آباد سے میاں نواز شریف کی عذرداری درخواست خارج کر دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں RO NA-15 اور فارم 49 جاری کرنے کے احکامات جاری کیے۔ گشتاسب خان نے 1,05,259 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے 80,413 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے وہ کامیاب قرار پائے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں 12 فروری کو سٹے ہوا تھا اور 28 فروری تک سٹے رہا، تقریباً 3 ہفتے سٹے برقرار رہا، لیکن کل الیکشن کمیشن کو درخواست خارج کرنی تھی، اور وہ درخواست خارج ہونے کے بعد چونکہ اس میں الزام یہ تھا کہ یہ دھاندلی کے ساتھ سارا کچھ کیا گیا ہے، تو بار بار جو ممبران الیکشن کمیشن تھے وہ پوچھتے تھے کہ دھاندلی صرف اس حلقے میں ہوئی ہے یا اوورآل دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ پھر جو جہانگیر خان جدون صاحب وکیل ہیں نواز شریف کے، وہ کہتے تھے نہیں صرف اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی، امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بالآخر جاری کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔